السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ آج کی کہانی ہے بہادر بہن۔ اخلاقی کہانی، سبق آموز کہانیوں میں ویلکم۔ دادا جان آج پھر 2 دن پہلے والی کہانی سنائیں۔ سلمان نے دادا جان سے فرمائش کی۔ ساتھ بیٹھی گانیہ نے بھی اس کی پرزور تائید کی۔ دادا جان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگے۔ کوشش کی کہ آخر کون سی کہانی انہوں نے 2 دن پہلے بچوں کو سنائی تھی۔ گانیہ نے دادا جان کو سوچ میں پڑتا دیکھ کر فوراً بتایا۔ دادا جان، جس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والے ہر انسان پتھر بن جاتا ہے۔ اچانک دادا جان مسکرائے اور پاس بیٹھے سلمان اور گانیہ کے سروں پر پیارے پیارے سے ہاتھ پھیرا اور کہانی سنانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بہن اور 2 بھائی رہتے تھے۔ تینوں بہن بھائی بہت بہادر تھے۔ بادشاہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں اپنے دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ اسے ایک جادوئی طوطا مطلوب ہے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو ریاست کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ چنانچہ غلط ہاتھوں میں لگنے سے پہلے ہی ہم جادوئی طوطے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ طوطا 1 گھنٹے جنگل میں پہاڑ پر رہتا ہے، لیکن اس جادوئی طوطے تک پہنچنے کا راستہ بہت پرخطر ہے۔ آج تک جو بھی اس راستے پر گیا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ تینوں نے درجہ دریافت کی تو وزیر نے بتایا کہ جوجو طوطے کے لیے جنگل کے پہاڑ پر چڑھتے جاؤ، پیچھے سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسے آوازیں آئی ہیں جس میں لالچ دیا جا رہا ہوگا۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو جو وہ مانگے گا وہ ملے گا۔ وزیر نے کہا کہ وہ سب دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، لیکن جو خوف لالچ میں مڑ کر دیکھ لیتا ہے فوراً پتھر کا بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ ان تینوں بہن بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ تینوں کو بادشاہ کی نیک نیتی پسند آئی، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی مدد کرنے کی حامی بھری اور ارادہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک جادوئی طوطے کی کھوج میں جائے گا، باقی پیچھے کا کام سنبھال لیں گے۔ اس میں سب سے بڑا بھائی تیار ہو گیا۔ باقی دونوں بہن بھائی نے بڑے بھائی کو فریب اور دھوکہ دہی والی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی یاد دہانی کرائی۔ ہفتہ ہو چلا تھا لیکن بڑے بھائی کی خبر نہ آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ بڑا بھائی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایسے ہی دوسرے بھائی نے بھی ارادہ سفر باندھا اور منزل کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ بھی واپس نہ لوٹا۔ اب چھوٹی بہن نے بھی سوچا وہ اپنے بھائیوں کو مصیبت سے نجات بھی دلائے گی اور جادوئی طوطا بھی لائے گی۔ جنگل کا ماحول اسے بہت پراسرار محسوس ہوا، مگر وہ اللہ کا نام لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ راستے میں اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے لگا جو اس سے پہلے آنے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے تو اسے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں، پھر لالچ کے آگے وہ مڑ کر دیکھے گی تو اس کے بھائی اسے مل جائیں گے اور وہ جو مانگیں گے ملے گا، مگر وہ جنتی جھوٹ اور فریب ہے۔ ان آوازوں کو نظر انداز کرتی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوئی وہ پہاڑ پر چڑھتی گئی اور آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جادوئی طوطا پکڑتے ہی فضا میں ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اب سب آزاد تھے۔ چھوٹی کے بھائی خوشی سے اس کی جانب لپکے۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ تینوں بہن بھائیوں نے بادشاہ کو وہ جادوئی طوطا دے دیا اور سلطنت کے لوگ کسی بڑی آفت سے بچ جانے پر بہت شکر گزار ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں دادا جان نے مسکراہٹ کے ساتھ کہانی کا اختتام کیا۔ گانیہ کہانی سن کر بہت خوش ہوئی۔
لیکن اس بار سلمان نے سوچتے ہوئے سوال کیا، دادا جان، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دادا جان نے پہلے کچھ سوچا اور پھر جواب دیا، میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم باہر کوئی چیز لینے جائیں یا ٹیوشن جائیں یا راستے میں کوئی اجنبی شخص آپ کو روک کر کھانے پینے سیر کرنے یا کسی بھی قسم کا لالچ دے تو آپ اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اپنی منزل یعنی دکان یا ٹیوشن کے لیے سیدھا جائیں اور سیدھا واپس گھر آئیں، کیونکہ انجان شخص کی ساری باتیں جھوٹ اور فریب ہوں گی۔